توحید کی ضد شرک ہے. توحید اللہ الوہیت میں بھی اکیلا، اللہ ربوبیت میں بھی اکیلا، اللہ ملک میں بھی اکیلا، عزت دینے والا بھی اکیلا، شفا دینے والا بھی اکیلا، رزق دینے والا بھی اکیلا، مختار کل بھی وہ، حاجت روا بھی وہ، عالم الغیب بھی اکیلا اللہ. توحید اللہ کی عبادت میں شرک نہیں کرنا، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، ذات میں، حاکمیت میں اللہ اکیلا ہے، یہ توحید ہے. صرف سجدہ اس کو، قیام اس کو، رکوع اس کو، نظر و نیاز اس کے لیے، فریاد اس سے، پکار اس کو، یہ توحید ہے. اللہ کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. مگر آج شرک کی غلاظتیں بہت زیادہ ہیں. نام سنت کا، نام توحید کا، نام اسلام کا، نام مسلمانی کا، اور کام شرک والے. توحید کے خلاف سب سے بڑی اگر کوئی گالی ہے تو وہ شرک. مگر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی نکالے تو غصے میں آ جاتے ہیں، ہماری برادری کو گالی نکالے غصے میں جاتے ہیں، اور کوئی رب کو گالی دے تو غصے میں نہیں آتے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. رب کے لیے وقار کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ وما قدر اللہ حق کا قدر. تم نے رب کی قدر ہی نہیں کی، رب کی پہچان نہیں کی. اللہ کی توحید حق رکھتی ہے کہ شرک پہ لعنت دے دی جائے، نفرت کی جائے، شرک سے بیداری کا اظہار. سب سے بڑی گالی اللہ کو شرک کی ہے. فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی کو میری اولاد بناتا ہے. سب سے بڑا دنیا میں جرم شرک کا ہے. سب سے بڑی بیماری ڈینگی نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ سیلاب نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ زلزلہ نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی نہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں، گیس کا مہنگا ہونا نہیں. سب سے بڑا مسئلہ شرک ہے، سب سے بڑا جرم شرک ہے، سب سے بڑی بیماری شرک ہے، سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ہمارے ملک کی تباہی شرک کی وجہ سے. سیلاب آیا تو شرک کی وجہ سے، زلزلہ آیا تو شرک کی وجہ سے، ڈینگی وائرس آیا تو شرک کی وجہ سے. لوگ مر رہے ہیں، مہنگائی آئی، لوڈ شیڈنگ ہوئی شرک کی وجہ سے، امریکہ کے غلام بنے شرک کی وجہ سے. اور دوستو شرک کیا اسمبلی میں جا کے کنہوں نے؟ جنہوں نے کہا کہ قانون ساز اسمبلی ہے، فیصلے اس کے مانے جائیں گے. کون سی اسمبلی؟ یو این او کی اسمبلی، جنرل اسمبلی. جو یہ اسمبلی فیصلہ کرے گی ہم اس کو تسلیم کریں گے. افغانیوں کو مارنا ہے، یو این او کا سرٹیفکیٹ لے کے آؤ. کشمیریوں سے بے وفائی کرنی ہے، یو این او کا سرٹیفکیٹ لے کے آؤ. انڈیا سے ہندوؤں سے پیار کرنا ہے، یو این او کا سرٹیفکیٹ لے کے آؤ. امریکہ سے غلامی کرنی ہے، یو این او کا سرٹیفکیٹ. ہمارا خدا یو این او ہو گیا، ہمارا رب یو این او ہو گیا. ہم نے اس کو رب مان لیا، حالانکہ رب صرف اکیلا آسمان کا رب ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے، کائنات پر اس کا کنٹرول. سب سے بڑا ظلم بھی شرک ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ سورۃ زمر آیت نمبر 65، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورۃ انعام آیت نمبر 88، اگر انہوں نے شرک کیا، اے میرے نبی اگر نبیوں نے بھی شرک کیا ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام شرک کر سکتے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. فرمایا میرے نبی ہم نے پہلوں کی طرف بھی وحی کی، آپ کی طرف بھی کرتے ہیں. سورۃ زمر آیت نمبر 65، اگر شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. رب کے ساتھ کسی کو الہ نہ بنانا، تمہیں عذاب ہو جائے گا. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے شرک کیا جنت حرام.
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء آیت نمبر 116۔ جو شرک کرتا ہے اس کو کبھی رب معاف کرے گا؟ شرک کرنے والوں کو رشتے دے سکتے ہیں؟ سورۃ البقرہ تو بڑا واضح اعلان کرتے ہیں وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نہ مشرک لڑکی لے سکتے ہو اور نہ مشرک کو لڑکی دے سکتے ہو۔ کہاں گئی ہماری توحید؟ جب مشرکوں کو لڑکیاں دیتے ہیں، ان سے لیتے ہیں، توحید کے تو سودے ہم نے خود کیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113، ما كان النبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انه عدو لله من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم۔ جو مشرک مرتا ہے اس کو گڑھا کھود کے کہیں پھینک دو، اس کا جنازہ پڑھ سکتے؟ رب کو گالی نکالنے والا، توحید سے بے وفائی کرنے والا، کہا رب نے میرے نبی تیرے لائق بھی نہیں ہے، تیرے امتیوں کے لائق بھی نہیں ہے، کسی مشرک کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ آج ثواب لینے کے لیے، آج دنیاوی رنگ و نسل کو سہارا دینے کے لیے مشرکوں کے جنازے پڑھے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو شرک نہیں کرے گا امن اس کو ملے گا، ہدایت یافتہ وہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول، ای ذنب اعظم عند اللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الایمان میں آیا کان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا تو اس کا کسی کو شریک بنا دے۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہ، اجتنبوا السبع الموبقات، اول نمبر اگر ہے تو شرک ہے، جو ہلاک کرنے والا، جو تباہ کرنے والا۔ صحابی اللہ کے رسول سے بیعت کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا توحید کا اقرار کرے گا، فرمایا نماز پڑھے گا، زکات دے گا، آخر میں کہا مومنوں کو نصیحت کرے گا، آخر میں کہا تو فارق المشرکین، تو توحید والا رہنا چاہتا ہے تو مشرکوں سے دور رہے گا۔ یہ توحید ہے، مشرک سے دور ہونا، مشرک کو باغی سمجھنا، مشرک پہ لعنت بھیجنا۔ جب اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے، چپ نہیں رہنا، خاموش نہیں رہنا، بولنا ہے، چیخنا ہے، ڈنکے کی چوٹ کہنا ہے، باطل کو للکارنا ہے، حق کے پرچم لہرانے ہیں، یہ توحید کے تقاضے ہیں۔ جہاں شرک ہو رہا ہو وہاں کوئی عبادت قبول ہوتی؟ کوئی عبادت وہاں قبول نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک آدمی نے کہا فلاں جگہ پہ میں نے نظر ماننی تھی، پورا کر لوں۔ نظر ماننا بھی تو عبادت ہے نا، پورا کرنا کتاب و سنت کے مطابق ہو تو میں وہاں نظر پوری کر لوں، یعنی فلاں عبادت وہاں کر لوں، اور میں وہاں کوئی میلہ ٹھیلا تو نہیں، وہاں کسی کی قبر تو نہیں، پوجا تو نہیں کہیں ہوتی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر جا کے تم نظر پوری کر سکتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے جہاں دیواروں پہ شرک ہو، جس جگہ پہ شرک کے اڈے ہوں، وہاں نہ نماز ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ آج بہت بڑا ایک غلط فہمی اور مغالطہ یہ بھی ڈالا جاتا ہے کہ اس امت کے اندر تو شرک ہے ہی نہیں، جو مرضی کرو، انسانوں کو، حیوانوں کو، جانوروں کو، مردوں کو، زندہ کو سجدہ کرو، شرک ہے ہی نہیں۔ غیر اللہ کو پکارو، نظر و نیاز دو، چادریں چڑھاؤ، شرک ہے ہی نہیں۔ قبے جبے مزار بناؤ، شرک ہے ہی نہیں۔ بات ہی ختم ہو گئی، چھٹی مل گئی۔ یہ بھی کبھی کہو نا زنا بھی کوئی نہیں، جو مرضی کرو کوئی زنا نہیں، جو مرضی کرو کوئی جوا نہیں، جو مرضی کرو کوئی نشہ نہیں، جو مرضی کرو کوئی سود نہیں، وہاں نہیں جی، ہے زنا بھی ہے، شرک بھی، زنا بھی ہے، جوا بھی ہے، نشہ بھی ہے، شرک کی باری آئی، شرک ختم۔ پڑھو اللہ کا قرآن، سورۃ الانعام آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کریں گے، ان الشرک لظلم عظیم، وضاحت آئی، پھر جا کے اللہ کے ہاں کامیاب امن ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے ایمان کے بعد شرک ہو سکتا ہے، شرک کوئی کر سکتا ہے۔ سورۃ یوسف ہے، آیت نمبر 106 ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ایمان کا دعویٰ بھی ہے اور مشرک بھی ہے، دعویٰ قبول نہیں ہے۔ ولا تاکلوا
مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. اللہ کا قرآن کہتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو تم نے کھانا نہیں. کھاؤ گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا. اور شیطان اپنے بڑوں کی طرف پیغام بھیجتا ہے تم سے جھگڑے کریں, اپنے کام کے لیے تمہارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. ایمان والو ان اطعتموہم, اگر تم نے مشرکوں کی اطاعت کی, لمشرکون, تو تم بھی مشرک بن جاؤ گے. انکم لمشرکون, ایمان کے بعد بھی شرک ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالاوثان, قیامت قائم نہیں ہوگی مگر میری امت بھی شرک اسی طرح کرے گی جس طرح لات منات کا ہوتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى, رات دن گزریں گے حتیٰ کہ اسی طرح پوجا ہوگی جس طرح لات و منات کی آج پوجا ہوتی ہے.